شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یوٹیوب چینل آغاز میں آپ کی میزبان سائمہ منصور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سب کے جانے مانے استاد محترم ڈاکٹر طاہا نذیر نے جس شخصیت کے حالات زندگی کو مرحلہ وار قلم بند کیا ہے وہ شخصیت ہے مائیکل فیریڈے۔ معمولی لوہار کا بیٹا، غریب خاندان کا چشم و چراغ، اکثر ننگے ہی پھرتے رہنے والا اور روکھی سوکھی پر گزارا کرنے والا مائیکل فیریڈے انگلستان کا عظیم اور معروف سائنسدان بن گیا، جو ایک کتابوں والے جارج ریبیو سے اخبار لے کر نکلتا اور مختلف لوگوں کو مطالعے کے لیے دے کر ہر ایک سے معمولی پیسے وصول کرتا، جس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے اسے جلد سازی کے کام پر ترقی دے دی گئی۔ اس کے بھائی رابرٹ نے اس کا شوق اور ولولہ دیکھ کر ایک لیکچر سننے کے لیے ٹکٹ کے پیسے دے دیے۔ ایک گاہک نے اس کی علم شناسی دیکھتے ہوئے معروف برطانوی سائنسدان سر ہمفری ڈیوی کا ٹکٹ دے دیا، جس کے بعد یہی غربت و افلاس کی کوکھ سے جنم لینے والا معمولی نوجوان علم برقیاتی کیمیا، برقی و مقناطیسی تجربات کا ماہر سائنسدان بن گیا۔ مائیکل فیریڈے معروف کیمیا دان اور ماہر طبیعیات تھا۔ وہ 22 ستمبر 1791 کو لندن کے نواحی علاقے نیوئنگٹن کے مقام پر پیدا ہوا۔ ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ جیمز کلرک میکسویل مذہباً عیسائی اور پیشے کے اعتبار سے لوہار تھا، جس کے لیے اپنے محدود وسائل سے اپنے کنبے کی کفالت کرنا دشوار تھا۔ اپنے 4 بچوں کے لیے پورے وسائل مہیا نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اکثر ننگے ہی پھرتے رہتے تھے اور جو روکھی سوکھی ملتی اس پر گزارا کر لیتے تھے۔ جیمز نے بالآخر تلاشی معاش کی خاطر جدوجہد کا عزم کیا۔ وہ یارکشائر مور سے آگے مانچسٹر کے قریبی علاقہ پورٹلینڈ میں جا بسا، جہاں کی معروف گلی ویماؤتھ میں سکونت اختیار کی، مگر بدقسمتی سے یہاں بھی اسے خاطر خواہ روزگار نہ مل سکا۔ اس کی صحت مسلسل گرتی چلی گئی۔ آخر وہ 1810 میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے دکھوں سے آزاد ہو گیا۔ اس وقت مائیکل کی عمر 19 سال تھی۔ مائیکل نے محض رسمی تعلیم ہی حاصل کی تھی، جس سے وہ صرف کچھ لکھ اور پڑھ سکتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں ایک جلد ساز جارج ریبیو کے ہاں ملازم ہو گیا۔ ابتدا میں مائیکل ریبیو کی اخبار لے کر نکلتا اور مختلف لوگوں کو مطالعے کے لیے پیش کرتا، جن کے مکمل پڑھ لینے تک وہیں ٹکا رہتا اور ہر ایک سے 1-2 ٹکے وصول کر کے اپنی دن کی کمائی بنا لیتا۔ ریبیو نے ننھے فیریڈے کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اسے جلد سازی کے کام پر ترقی دے دی، جس کی فیریڈے کو چندہ خوشی نہ تھی، سوائے اس کے کہ اسے مطالعے کے لیے مختلف کتابیں میسر آ گئی تھیں جنہیں جلد کرنے سے قبل وہ پڑھ سکتا تھا۔ یہیں اس نے انسائکلوپیڈیا پر برناٹیکا کے بجلی کے مضامین اور کئی ایک دوسری چیزیں پڑھیں۔ پھر ایک دن اسے پتا چلا کہ قریب ہی ایک سائنسدان علم طبیعیات پر لیکچر دے رہا ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوا، لیکن یہ سن کر اس کا سارا شوق اور ولولہ کافور ہو گیا کہ اس کے لیے مبلغ 25 سینٹ ادا کرنے پڑیں گے، جو اس کے پاس نہیں تھے۔ مگر یقیناً محنت و شوق کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بڑے بھائی رابرٹ نے اسے پیسے دے دیے، ایک ساتھی نے اسے ڈرائنگ سکھا دی اور ریبیو نے اسے رخصت دے دی۔ مائیکل کی خوش بختی تھی کہ ریبیو شوق مطالعے کا برا نہیں مناتا تھا، حالانکہ اس سے وقت کے ضیاع کے ساتھ اسے کاروباری نقطہ نظر سے نقصان کا بھی احتمال تھا۔ رفتہ رفتہ فیریڈے عملی اعتبار سے عام لوگوں کی شعوری سطح سے برتر ہو گیا۔ ایک دن ایک گاہک نے اس کی علم شناسی کو پہچانتے ہوئے معروف برطانوی سائنسدان سر ہمفری ڈیوی کے شاہی ادارے میں ہونے والی تقریر کا ٹکٹ دے دیا، جسے سن کر اس نے خوبصورت نوٹس بنائے اور اس کی ایک نقل سر ہمفری کو بھیج دی۔ فیریڈے ہمفری کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ سر ہمفری نے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور مبلغ 25 شلنگ ہفتہ وار پر معاون رکھ لیا۔ بحیثیت معاون، فیریڈے اکتوبر 1814 کو انگلستان سے فرانس گیا، جہاں کے حکمران نپولین بوناپارٹ نے دنیا کے سائنسدانوں، فلاسفروں اور دانشوروں کو سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر ملک کے کسی بھی مقام پر تقریر کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ فیریڈے نے سر ہمفری کے ساتھ پورے یورپ کے نمایاں شہروں کی سیاحت کی، دنیا کے دیگر نمایاں سائنسدانوں سے ملا، خصوصاً وہ معروف برقیاتی ماہر سگنا وولٹا سے بہت متاثر ہوا۔ فیریڈے نے ابھی تک پورا لندن بھی نہ دیکھا تھا کہ قدرت نے اسے پورے یورپ کی سیر کرا دی۔ تہذیب و تمدن کے عروج اور دولت کی چکا چوند سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ عظیم کلیساؤں اور جدید دنیا کے کرشموں سے وہ متحیر ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ایلپ کے پرشکو پہاڑ استادہ تھے، حد نگاہ تک ایفل ٹاور پھیلا ہوا تھا، پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی ایک دنیا مزین تھی، مگر یہ ساری چیزیں مل کر بھی اسے اپنی ماں، گھر اور وطن کی یاد سے باز نہ رکھ سکیں۔ وہ کبھی تو بڑا اداس اور غمگین ہو جاتا تھا، حالانکہ سر ہمفری نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا کر 30 شلنگ تک کر دی۔ واپس انگلستان پہنچ کر اس نے اپنی بچائی رقم ماں کو دے دی تاکہ اس کی چھوٹی بہن کسی اچھے ہاسٹل والے اسکول میں داخلہ لے سکے۔ ان دنوں فیریڈے ایک لڑکی سارا برنارڈ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جسے بے قابو ہو کر اس نے غزلیں، نظمیں اور رومانوی کہانیاں پڑھنی شروع کر دی۔ طویل بے قراری کے بعد اس نے 12 جون 1821 کو سینٹ مینین چرچ میں لوگوں کے اجتماع میں اس سے شادی کر لی۔ سارا کے ساتھ اس کی تاحیات اور خوشگوار زندگی گزری۔
مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ آخری ایام میں ملکہ برطانیہ کے ہیمپٹن کورٹ کے مکان میں خاموشی کے ساتھ گوشہ نشین ہو گیا۔ بالآخر 25 اگست 1867 کو 75 سال کی عمر میں فیریڈے ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ انگلستان کی عوام نے اپنے محبوب سائنسدان کو ویسٹ منسٹر ایبے کے قبرستان میں اعزازات کے ساتھ دفن کرنے کی خواہش کی، مگر فیریڈے نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ اسے لندن کے مضافات ہائی گیٹ کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اسے نیوٹن کے مزار کے پاس دفن کیا گیا اور اس کی قبر کی نشاندہی کے لیے محض سنگ مرمر کی ایک سلیٹ رکھنے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ فیریڈے نے اپنی زندگی میں براہ راست یا بالواسطہ اہم سائنسی کارنامے انجام دیے۔ اس نے کلورین، آیوڈین، ہائیڈروجن اور کاربن کے کیمیائی مرکبات بنائے اور کیمیائی عنصر بینزین اور سٹین لیس سٹیل کی دھات دریافت کی۔ 1821 میں اس نے محسوس کیا کہ جب مقناطیسی حلقے کے زیر اثر کسی تار میں سے برقی رو گزاری جائے تو وہ متحرک ہو کر گھومنے لگتی ہے، جسے آج ہم الیکٹرو میگنیٹک کی زبان میں فیریڈے کا قانون کہتے ہیں۔ اسی عمل کے تحت اس نے بجلی کی موٹر ایجاد کی۔ اس نے مقناطیسیت سے برقی لہر پیدا کرنے کی جدوجہد کی۔ اگرچہ وہ اپنے مقصد میں برقی عمالہ کے اصولوں کے تحت برقیاتی آلہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کا اصل خواب اپنی اصل شکل میں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پیٹرولیم سے بجلی پیدا کرنے والے جنریٹروں نے اس کی ایجاد کی مزید ترویج ختم کر دی۔ اس نے برقیاتی کیمیا اور برقی مقناطیسیت کا تصور اور نظریاتی ادراک پیش کیا۔ اس نے طبیعیات میں طاقت کے مقناطیسی خطوط اور طاقت کے برقیاتی خطوط دریافت کیے۔ فیریڈے نے تقطیب شدہ روشنی اور مقناطیسیت کے زیر اثر سمت بدل جانے کا بھی تصور پیش کیا، جس سے سائنسدان روشنی اور مقناطیسیت کے باہمی نامعلوم تعلق کے قائل ہو گئے تھے۔ اس نے تقریباً 188 سائنسی مضامین تحریر کیے، برقیات کے تجربات کے 30 سلسلے لکھے اور بے شمار لیکچرز دیے، جس میں اس کے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی، لندن انسٹیٹیوشن اور رائل سوسائٹی کے لیکچرز زیادہ معروف ہیں۔ اسے رائل سوسائٹی کا فیلو چنا گیا تھا۔ چنانچہ یہ تمام کاوشیں اور کارنامے اپنی جگہ، لیکن اس کی زندگی کا اہم ترین پہلو جو ہمارے موضوع کے جملہ تقاضے بھی پورے کرتا ہے کہ وہ ایک معمولی لوہار کا بیٹا تھا، غربت و افلاس کے ماحول میں پرورش پائی، اکثر ننگے ہی پھرتے رہنے اور روکھی سوکھی پر گزارا کیا۔ اخبار فروش، جلد ساز، غربت کی کوکھ سے جنم لینے والا معمولی نوجوان علم برقیات، برقیاتی کیمیا، برقی و مقناطیسی معائنہ کاری کا ماہر سائنسدان بن گیا۔ اپنے شوق اور ولولے، محنت اور ایمانداری کے باعث انگلستان کا عظیم اور معروف سائنسدان بن گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ہماری گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔